یہ کہانی ہے ایک چھوٹی سی بچی کی، ایک معصوم سی جان کی، جو دنیا میں آئی تو ساتھ خوشیاں نہیں آزمائشیں لائی۔ وہ پیدا ہوئی، ابھی آنکھیں پوری کھولنا بھی نہیں سیکھ پائی تھی، اور اس کی ماں اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ کمرے میں خاموشی تھی، بس ایک ننھے وجود کی ہلکی سی سسکی اور ایک بے بسی کی لکیریں جو اس کے ماتھے پر لکھ دی گئیں۔ اس کے باپ نے وقت کے دباؤ میں آ کر دوسری شادی کر لی، شاید ضرورت سمجھ کر، شاید مجبوری سمجھ کر، لیکن اس فیصلے نے اس ننھی جان کی پوری زندگی بدل دی۔ گھر میں نئی عورت آئی، مگر اس کے دل میں بچی کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس نے بچی کو ایسے دیکھا جیسے وہ اس کی زندگی میں رکاوٹ ہو، جیسے وہ کوئی بوجھ ہو، کوئی جرم ہو۔ حالانکہ جرم تو صرف اتنا تھا کہ وہ پیدا ہو گئی تھی، بس پیدا ہو گئی تھی۔ دن گزرتے گئے اور گھر میں بچی کے لیے جگہ کم ہوتی گئی۔ پہلے کمرے کا ایک کونا، پھر صحن کا دروازہ، پھر دیوار کے پیچھے چھپنا، یہی اس کی دنیا بن گیا۔ وہ چھوٹی سی بچی جب سوتیلی ماں کے قدموں کی آواز سنتی تو اس کا پورا جسم کانپ جاتا، چھوٹے چھوٹے ہاتھ آپس میں جڑ جاتے، جیسے وہ کسی طوفان سے خود کو بچانے کی کوشش کر رہی ہو، اور ہر بار دل میں ایک ہی سوال گونجتا: میں نے کیا قصور کیا ہے؟ وہ روتی مگر آواز دب کر رہ جاتی، وہ ڈرتی مگر چہرے پر خاموشی کا نقاب ڈال لیتی، وہ تکلیف میں ہوتی مگر کسی کے پاس جا کر بول نہ پاتی۔ اس کے باپ کے لیے وہ بچی جیسے دھند کن گئی تھی، موجود تھی مگر نظر نہیں آتی تھی۔ وہ کام سے تھکا ہارا آتا، سوتیلی ماں دو آنسو بہا کر، دو جھوٹ بول کر اسے اپنے ماتحت کر لیتی، اور وہ ننھی بچی اپنے حق کے ایک لفظ کے لیے بھی آواز نہ اٹھا پاتی۔ کچھ وقتوں میں وہ معصوم بچی صحن میں بیٹھ کر آسمان کو دیکھتی رہتی، بادلوں کو گزرتے دیکھتی، پرندوں کو اڑتے دیکھتی، اور چپکے سے دعا مانگتی: یا اللہ، کیا میرے لیے بھی کوئی ہے؟ کیا کوئی مجھے بھی محبت کرے گا؟ وہ جتنا چھوٹی تھی، اس کے دل میں اتنی ہی بڑی تنہائیاں تھیں۔ کھلونے نہیں تھے، خواب نہیں تھے، ہنسی نہیں تھی، بس خوف تھا، سہمے ہوئے لمحے تھے، اور چند ٹوٹے ہوئے سوال تھے جن کے جواب کوئی نہیں دیتا تھا۔ ایک دن وہ بچی ذرا دیر ہو گئی، گھر میں داخل ہوتے ہی اس پر الزام لگایا گیا، جھوٹے قصے گھڑ لیے گئے، اسے اس جرم کی سزا دی گئی جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے آنسو صاف کرتی ہوئی کونے میں جا کر بیٹھ گئی، اور پہلی بار اس کے معصوم دل میں یہ درد پیدا ہوا کہ شاید وہ اس گھر کے لیے بنی ہی نہیں تھی۔ دن گزرتے گئے اور یہ ظلم بچپن کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا۔ اس کی ہنسی مان کرتی گئی، چہرے کی رونق ختم ہوتی گئی، آنکھوں کی چمک بجھتی گئی۔ لیکن قسمت کا لکھا اپنی جگہ بدلتا بھی ہے۔ محلے میں ایک بوڑھی اماں رہتی تھیں، جنہوں نے اس بچی کی آنکھوں میں وہ تنہائی دیکھی جو شاید دنیا نہیں دیکھ پاتی تھی۔ ایک دن اماں نے اسے بلایا، اپنے قریب بٹھایا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اور وہ ہاتھ اس بچی کے لیے پہلا لمس جیسا تھا، جس میں صرف نرمی تھی، مقبولیت تھی، اور ماں کا پیار تھا۔ وہ اماں روز اسے اپنے پاس بلاتیں، اس سے بات کرتیں، اسے پیار دیتیں، اور بچی جو برسوں سے ٹوٹ رہی تھی، آہستہ آہستہ جوڑنے لگی۔ اماں نے اسے یہ سکھایا کہ انسان کی پہچان اس کا گھر نہیں، اس کا دیہ ہوتا ہے۔ اس نے بتایا کہ اللہ کبھی کسی معصوم کو تنہا نہیں چھوڑتا، اور تب پہلی بار اس بچی نے سیکھا کہ رشتے خون سے نہیں، دل سے بنتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، وہی بچی جو پہلے دروازوں کے پیچھے چھپتی تھی، اب خود کھڑی ہونا سیکھ گئی، جو پہلے آنسو چھپاتی تھی، اب مسکرانا سیکھ گئی، جو پہلے ہر آواز سے ڈرتی تھی، اب اس نے اپنے اندر آواز پیدا کر لی۔
آج وہ بچی بڑی ہو رہی ہے، کہیں نرم، کہیں مضبوط، کہیں خاموش، کہیں بولتی ہوئی۔ اس کا دل آج بھی زخموں سے بھرا ہوا ہے، لیکن وہ جان گئی ہے کہ دنیا میں ظلم دیر تک نہیں چلتا، اور مظلوم کا ایک آنسو بھی رب کے ہاں بہت قیمتی ہوتا ہے۔ وہ جان گئی ہے کہ زندگی نے اس کے ساتھ جفا ضرور کی، مگر اللہ نے اس کے دل کو ایسا حوصلہ دیا جس نے اس کی ٹوٹی ہوئی دنیا دوبارہ بنا دی۔ آج وہ بچی ایک بات ضرور کہتی ہے، ایک بات جو ہر اس دل کے لیے ہے جو کبھی اکیلا رہ گیا تھا: جو لوگ تمہیں توڑتے ہیں وہ تمہارے مقدر کا فیصلہ نہیں کرتے، اللہ کرتا ہے، اور اللہ جب لکھتا ہے وہ ٹوٹے دلوں کے لیے سب سے خوبصورت لکھتا ہے۔